ہماری بات چل رہی تھی کہ نجاستوں کو پاک کرنے کے کتنے طریقے ہیں، تو ان میں 9 طریقوں کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا۔ 9 طریقوں میں سے 7 طریقوں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ 7 طریقے تھے: دھونا، پونچھنا، اس کے بعد خشک ہو جانا، زمین وغیرہ کا خشک ہو کر اثر جاتے رہنا، جلانا، حقیقت کا بدل جانا، چمڑے کا دباغت سے پاک ہو جانا، اور اس کے بعد تھا زبا سے پاک ہونا۔ اب آگے ہے ملنا اور کھرچنا، 8واں طریقہ۔ منی جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو اگر تر ہے، گیلی ہے تو اس کو دھونا واجب ہے، اور کپڑے کو لگی رہی یہاں تک کہ خشک ہو گئی تو پھر اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ اب مل کر کھرچ دینا بھی کافی ہے، اگرچہ کسی بیماری کی وجہ سے پتلی ہی ہو گئی ہو، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب پیشاب کی نالی کا سرا پہلے سے پاک ہو، پیشاب نہ لگا ہو۔ یہ اصل میں حدیث پاک میں ایسے ہی بتایا گیا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں، جیسے مسئلہ ذکر کیا گیا ویسے ہی اس کو لے لیتے ہیں۔ مسئلہ: منی اگر بدن کو لگ جائے تو اس کا بھی حکم یہی ہے جو کپڑے والا اوپر گزرا ہے، وہی حکم بدن پر لگنے کا بھی ہے کہ اگر خشک ہو گئی ہو تو کھرچ دینے سے بدن پاک ہو جاتا ہے، اور اگر تر ہو، گیلی ہو تو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ آگے ہے 9واں طریقہ، گھسنا اور رگڑنا۔ چمڑے کے موزے پر اگر نجاست لگ جائے تو دیکھیں گے کہ وہ نجاست سالڈ ہے، یعنی جسم والی ہے، جیسے پخانہ، لید، گوبر، منی وغیرہ، تو وہ اگر خشک ہو جائے تو گھسنے یا رگڑنے سے موزہ پاک ہو جائے گا، اور اگر تر ہے، گیلی ہے، خشک نہیں ہوئی، تو اس صورت میں دھونے کے طریقے کے علاوہ، ایک طریقہ تو ہم نے دھونے کا بالکل شروع میں پڑھ لیا تھا کہ موزے پر اگر نجاست لگ جائے، گیلی نجاست، تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پونچھ لیا جائے اور گھس لیا جائے کہ نجاست کا کچھ یعنی رنگ و بو باقی نہ رہے تو پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ، تو اگر گیلے ہی پر مٹی، راکھ یا ریت ڈال کر اس کو رگڑ دیں، موزے کے اوپر مٹی، راکھ یا ریت ڈال کر اس کو رگڑ دیا اچھی طرح سے اور پھر پونچھ دیا تو تب بھی موزہ پاک ہو جائے گا۔ متفرقات، یہاں پہ 9 طریقے پورے ہو چکے۔ اب آگے مختلف مسائل نجس چیزوں کے حوالے سے۔ اگر ٹوٹے ہوئے دانت کو، انسان کا دانت ٹوٹ گیا تھا، ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو، اس کو اس کی جگہ پر رکھ کر جما دیا جائے، خواہ پاک چیز سے یا ناپاک چیز سے، اور اسی طرح اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے اور اس کے بدلے کوئی ناپاک ہڈی رکھ دی جائے، یا کسی زخم میں کوئی ناپاک مرہم چیز وغیرہ بھر دی جائے اور پھر وہ اچھا ہو جائے، بعد میں یہ کہہ لیجئے کہ یعنی کوئی ناپاک دوائی ڈالی گئی تھی، تو ناپاک دوائی ڈالنے کے بعد وہ بھر گیا، زخم بھر گیا، تو اب جو ناپاک دوائی تھی اس کے اثرات اندر موجود ہیں، تو کیا کرے؟ تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نکالنا نہ چاہیے، بلکہ وہ خود بخود پاک سمجھا جائے گا۔ مسئلہ: ناپاک زمین پر مٹی وغیرہ ڈال کر نجاست چھپا دی جائے، اس طرح کے نجاست کی بو نہ آئے تو مٹی کے اوپر کا حصہ پاک ہے۔ بھر دیتے ہیں، بعض اوقات تالاب وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی بھر دیا، تو اس کے بعد اوپر سے کچھ نجاست نظر نہیں آ رہی تو مٹی کے اوپر کا حصہ پاک ہے۔ مسئلہ: گندے اور نجس پانی کو اگر مشینوں سے صاف و شفاف بنا لیا جائے تب بھی وہ نجس ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ یہ باہر کے ممالک میں اچھا جی 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 گندے اور نجس پانی کو اگر مشینوں سے صاف و شفاف بنا لیا جائے تب بھی وہ نجس ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ یہ باہر کے ممالک میں بعض علاقوں میں یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے اس کو دوبارہ پلانٹ کے اندر ڈال کر اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا لیا جاتا ہے، کیمیکل وغیرہ ڈالنے سے اس کی ساری یعنی کہہ لیجئے کہ مضر صحت چیزیں تو دور کر لی جاتی ہیں۔ پی لے کوئی تو پینے کے اعتبار سے یعنی کہہ لیجئے کہ صحت کے اعتبار سے تو نقصان دہ نہیں ہوگا، لیکن کافر لوگ تو صرف صحت کو معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اسلام نے
اس کے علاوہ بھی پاکی ناپاکی کو دیکھا ہے. پاکی ناپاکی کو تبدیل کرنے کے لیے اسلام نے احکامات علیحدہ سے دیے ہیں. ہم پاک پانی کے مسائل میں پڑھ آئے تھے کہ پانی کون سا پانی پاک ہوتا ہے, کون سا ناپاک ہوتا ہے. تو گندے نالوں کا پانی ہمارے سامنے آیا تھا, یہ ناپاک ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے, یہ نہ پینے کے لائق, اس کو جتنا مرضی شفاف بنا لیا جائے تب بھی پی نہیں سکتے, اور اس سے وضو وغیرہ بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ کپڑا ڈرائی کلین کرانے میں اگر کسی دلیل سے گمان غالب یا یقین ہو کہ دوسرا کوئی کپڑا ناپاک تھا تو اپنا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. اگر ساتھ میں یعنی ہمیں گمان غالب ہے یا ہمیں کنفرم پتا ہے کہ دوسرا کپڑا بھی جو مشین کے اندر اکٹھا ڈالا تھا اس نے, تو وہ بھی ساتھ ناپاک کپڑا ڈالا تھا اس نے, تو تب تو ہمارا کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا جو پہلے سے پاک تھا, اور ہمارا کپڑا محض گندا تھا, ناپاک نہیں تھا. اور اگر محض شک ہے کہ شاید کوئی دوسرا کپڑا ناپاک ہوگا, یہ محض شک ہے, یعنی ہمیں کنفرم نہیں پتا, یا ہمارے پاس کوئی گمان غالب کی دلیل نہیں ہے, تو یعنی صرف ایک جیسے لوگوں کو سوچ ہوتی ہے کہ بھی لوگ دیتے تو ہیں نا ناپاک کپڑے لوگ دیتے تو ہیں ڈرائی کلین کرنے والے کو, لیکن کنفرم نہیں ہوتا کہ ضرور اس باری میں جب مشین میں اس نے ہمارا کپڑا ڈالا تھا تو اس باری میں بھی اس نے نجس کپڑا ڈالا تھا. اس کا یا تو ہمیں کنفرم ہو جائے یا پھر گمان غالب ہو جائے, تب ہمارا کپڑا ناپاک ہوگا, ورنہ ناپاک نہیں ہوگا. اور تو کپڑا ناپاک ہو تو اپنا کپڑا, تو شاید کوئی دوسرا کپڑا ناپاک ہو تو اپنا کپڑا اپنی حالت پر رہے گا. اپنی حالت پر رہے گا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہمارا کپڑا پاک تھا تو پاک ہی رہے گا, ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. اگر پہلے سے پاک تھا تو اب بھی پاک ہوگا, اور پہلے سے ناپاک تھا ہمارا کپڑا تو ڈرائی کلین کے بعد بھی ناپاک ہوگا, کیونکہ ڈرائی کلین میں وہ پاک کرنے کا پروسیس نہیں کرتے. پاک کرنے کے پروسیس کے لیے تو ضروری ہے کہ لکوڈ, یعنی اگر پیٹرول وغیرہ بھی مارنا ہے, پیٹرول بھی ڈالنا ہے, تو اتنا تو ڈالیں کہ جس سے کپڑا 3 دفعہ یعنی ڈال کے نچوڑنے والا معاملہ ہو جائے, یا اتنا زیادہ پیٹرول ہو جیسے کھلے پانی کے نیچے رکھنے والا معاملہ ہوتا ہے, وہ معاملہ کیا جائے تو تب کپڑا پاک ہوگا. ڈرائی کلین میں یہ ایسے معاملہ نہیں کیا جاتا, اس لیے جو کپڑا ڈرائی کلین کے لیے گیا ہے پہلے سے پاک تھا تو اب بھی پاک ہی سمجھیں گے, پہلے ناپاک تھا تو اب بھی ناپاک ہی سمجھیں گے. اس کو پہن کر صاف ستھرا تو ہو گیا, لیکن اس کو پہن کر نماز نہ پڑھیں اگر پہلے سے پتہ ہے آپ کو کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہے. لیکن اس وجہ سے کہ دوسرے لوگوں کے کپڑے ناپاک ڈل گئے ہوں گے, اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو گئے ہوں گے, تو یہ وہم نہیں کرنا چاہیے. یہیں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ دھوبی سے دھلے ہوئے کپڑوں کو بھی یہی سمجھتے ہیں, تو کہ دھوبی نے ناپاک کر دیے ہوں گے, وہ دوسروں کے ناپاک کپڑے ملا کر ہمارے کپڑے بھی ناپاک کر دیے ہوں گے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اول بات تو یہ ہے کہ دھوبی نے اگر تو کسی ملا بھی دیا ہو ناپاک کپڑوں کو آپ کے پاک کپڑوں کے ساتھ ملا بھی دیا ہوگا مشین میں, تو جو جیسے عام طور سے ہم شہروں میں دیکھتے ہیں دستور ہے کہ دھوبی وغیرہ بھی کپڑے کو دھوتے وقت کھلے پانی کے نیچے رکھ دیتے ہیں, تو سب کچھ پاک ہو جاتا ہے, اس کے اندر وہم کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر دھوبی نے ملا بھی دیا ہوگا کھلے پانی کے نیچے نہیں بھی رکھا ہوگا, تو یہی ڈرائی کلین والا مسئلہ یہاں بھی آئے گا. جب تک آپ کو کنفرم نہیں پتا یا کسی دلیل سے آپ کو گمان غالب نہ ہو کہ آپ سے اس نے بتایا تھا, بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا, تو اس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کپڑا اس نے ناپاک کپڑا بھی میرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھویا ہے, تب تک آپ کا کپڑا پاک ہی سمجھا جائے گا, ناپاک نہیں ہوگا. مثلا اگر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے اور معلوم ہے کہ ان میں کوئی کپڑا ناپاک تھا, تو صابن ڈال کر دھونے میں سب کپڑے نجس ہو جائیں گے. یعنی صابن ڈالا جاتا ہے نا, تو اس وقت تو سارے کپڑے گیلے ہوئے سارے ہی نجس ہو جائیں گے. لیکن پھر بعد میں اگر ہر کپڑے کو علیحدہ علیحدہ 3 مرتبہ صاف پانی سے دھویا اور ہر مرتبہ کپڑے کو اچھی طرح نچوڑا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. یا کپڑے کسی نل کے نیچے رکھ دیے اور اس پر اتنا پانی بہا دیا کہ اطمینان ہو گیا کہ نجاست زائل ہو گئی ہوگی, تو تب بھی سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے. ایسا گھروں میں ہو ہی جاتا ہے کہ اگر واشنگ مشین میں ناپاک کپڑا بھی ڈل جائے غلطی سے, تو اس کے بعد پھر وہ نل کے نیچے رکھ دیں, اگر کہ مشین سے نکالنے کے بعد تھوڑی دیر کو یعنی نلکے کے نیچے رکھ دیتے
اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب سارا پانی نکل گیا ہوگا, نجاست کوئی باقی نہیں رہی ہوگی, تو سارے کپڑے پاک ہیں, چاہے یہاں پر نچوڑے بھی نہ. نچوڑنے کا مسئلہ اسی صورت میں ہے کہ جب پانی تھوڑا ہوتا ہے. پانی تھوڑا نہ ہو, وافر ہو, تو محض نلکے کے نیچے رکھ دینے سے اور اطمینان جب آپ کو ہو جاتا ہے کہ پاک ہو گئے, اب کوئی پیشاب وغیرہ بچے کا جیسے ہوتا ہے اس کا اثر نہیں باقی رہا ہوگا, تو سارا کچھ پاک ہو گیا. مسئلہ مردار کی کھال کو جب دھوپ میں سکھا ڈالیں, مردار کی کھال کو جب دھوپ میں سکھا ڈالیں, یہ مسئلہ پیچھے گزرا ہے کہ کتا وغیرہ کوئی بھی جانور ہے اس کی کھال کو دھوپ میں سکھا لیں یا کوئی دوا وغیرہ لگا کر درست کر لیں. درست کرنے کا مطلب یہ کہ وہ خراب نہیں ہو رہی, اب ورنہ تو خراب ہو جاتی ہے کھال پڑے پڑے, تو پھر وہ پاک بھی سمجھی جاتی ہے. اس پر نماز پڑھنا درست ہے. مشکیزہ وغیرہ بنانا اور مشکیزہ بنا کر اس پہ پانی رکھنا بھی درست ہے. جیسے یہ ماشکی پرانے دور میں وہ کھال کے اندر چمڑے کے یعنی بوتل بناتے تھے, تو اس کے اندر بھی پانی رکھنا بھی درست ہے. لیکن سور کی کھال پاک نہیں ہوتی اور سب کھالیں پاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے انسان کی, مگر آدمی کی کھال سے کام لینا اور برتنا بہت گناہ کی بات ہے. انسان کا کوئی بھی عضو ہو, جب وہ اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ کسی اور استعمال میں نہیں لایا جا سکتا, اس کو استعمال میں لانا گناہ کی بات ہوتی ہے. مسئلہ مردار کے بال, سینگ, ہڈی اور دانت, یہ ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں. مردار ہے نا, جانور کوئی مر گیا, بکری مر گئی خود بخود, تو اس کے بال, سینگ, ہڈی, دانت, یہ ساری چیزیں پاک ہیں. اگر پانی میں گر جائیں تو پانی نجس نہیں ہوگا. مردار تھا, بکری مری بھی تھی, بکری کا گوشت گر جائے تو پھر علیحدہ بات ہے, مری ہوئی بکری کا گوشت گر جائے. لیکن اگر مری ہوئی بکری کا بال گر گیا یا ہڈی گر گئی یا دانت گر گیا تو پانی نجس نہیں ہوگا. البتہ اگر مردار کی ہڈی اور دانت وغیرہ پر اس مردار جانور کی کچھ چکنائی وغیرہ لگی ہو تو وہ چکنائی نجس ہے, اس سے پانی بھی نجس ہو جائے گا. اگر سوکھی ہے تو سوکھی کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا. مسئلہ آدمی کی ہڈی اور بال بھی پاک ہیں, لیکن ان کو کام میں لانا جائز نہیں, بلکہ عزت سے کسی جگہ پر دفن کر دینا چاہیے. انسان کے بارے میں ضابطہ یہی ہے کہ اس کی کوئی چیز کو استعمال کرنا اس کی عزت اور احترام کے منافی ہے. مسئلہ فسد کے مقام, فسد کہتے ہیں پچھنے لگوانے کو, تو پچھنے کے مقام پر یا کسی اور عضو کو کہ جو خون پیپ کے نکلنے سے نجس ہو گیا. جی سوال آیا ہے کہ بال خریدنے والے آتے ہیں تو ان کو انسانی بال نہیں بیچنے چاہیے. جی انسانی بال کو بیچنا بھی منع ہے, وہ تو ویسے ہی فروخت ہونے والی چیز نہیں ہے. اور بیچ کے اگر آپ پیسے بھی حاصل کرتے ہیں تو اسلام نے انسان کے اعضاء کو بیچنے خریدنے والی چیز رکھا ہی نہیں ہے. وہ اسلام یوں سمجھتا ہے کہ آپ نے ناجائز پیسے پکڑے, اس نے آپ کو ناجائز پیسے پکڑائے, بلا وجہ کے پیسے پکڑائے. تو اس کے علاوہ بھی یہ جو انسان کا کوئی بھی عضو ہے, کوئی بھی عضو ہو, ناخن ہو, بال ہو, وہ کٹ جائے, اتر جائے, تو اترنے کے بعد وہ اس کو عزت اور احترام سے رکھنا ضروری ہے. اس کو تو کوڑے میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے, بیچنا بھی جائز نہیں ہے, کسی طرح کا اس کا استعمال ہے. وہ سوال آیا کہ گنجے لوگوں کا پھر کیا بنے گا, تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ مسئلہ فی الحال تو ہمارے اس مقام سے بھی علیحدہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اور صورتیں ہیں, مطلب مصنوعی چیزیں, سنتھیٹک چیزیں, یا کوئی جانوروں کے بال وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اپنے مقام پر دیکھ لیں گے کہ وہاں پر کس حد تک اجازت ہے, کس حد تک اجازت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل کھلی اجازت ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ممانعت ہے. ہاں ایک بات البتہ ذہن میں رکھیں کہ انسانی بال کے استعمال کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مسئلہ فسد کے مقام جہاں پہ پچھنے لگوائے جاتے ہیں اس مقام, یا کسی اور عضو کو جو خون پیپ کے نکلنے سے نجس ہو گیا ہو اور اس مقام کو دھونا نقصان کرتا ہو, تو 3 تر دھجیوں سے پوچھ دینا بھی کافی ہے. چاہے پانی کی دھجیاں ہوں, روئی وغیرہ میں پانی لے کر اس سے پوچھ دیں, یا پھر 3 تر روئی میں اس میں اسپرٹ وغیرہ سے ہم پوچھ دیتے ہیں, تو یہ بھی کافی ہے. یہ دھونے ہی کے برابر ہوگا, اور آرام ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہوگا. مسئلہ ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگ گئی تھی, تو اس چیز کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا, تو اگرچہ چاٹنا منع ہے, لیکن اگر چاٹ لیا تو چاٹ لینے سے
جسم پاک ہو جائے گا, ہاتھ پاک ہو جائے گا. جیسے عورت کے جسم پر بچے کی قے کا دودھ لگ گیا اور پھر بچے نے خود ہی 3 دفعہ چوس لیا, چوس کر پی لیا, تو جسم کو, عورت کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوگا. ہاں اگر یعنی عورت از خود چاٹنے بھی نہیں دے گی بچے کو, لیکن اگر بچے نے چاٹ لیا اور پانی وغیرہ کی شارٹیج ہے یا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ نجس جسم تھا, دھو کے پھر نماز پڑھے. مسئلہ, نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پوچھنا اور دھونا واجب نہیں, البتہ اگر پھیل کر آنکھ کے باہر آ گیا ہو تو پھر دھونا واجب ہے. نجس سرما یا کاجل آنکھوں میں لگایا تو اس کا پوچھنا اور دھونا واجب نہیں ہے. آنکھ سے پھیل کر باہر کی جانب آ جائے, باہر کی جانب کو چونکہ دھونا ضروری ہے نماز کے لیے, تو یہ آنکھ کے اندر کے حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے, اس لیے جہاں جب تک اندر کے حصے پہ رہے گا تو واجب نہیں, اور اگر پھیل کر باہر آ جائے تو پھر دھونا واجب ہوگا. مسئلہ, کپڑا اور بدن فقط دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے, کپڑا اور بدن فقط دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے, چاہے جسم والی نجاست لگے یعنی سالڈ نجاست لگے, یا یہ لفظ بغیر ہے یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے, بغیر جسم والی یعنی لکوڈ لگے, کسی اور طرح پاک نہیں ہوتا سوائے سوکھی منی کپڑے یا بدن میں اگر لگ گئی ہو تو خوب کھرچ کر مل ڈالنے سے پاک ہو جائے گا. یعنی ہم نے اور جو گھسنے رگڑنے کے, جلانے کے, حقیقت بدلنے کے جتنے بھی مسائل پڑے ہیں وہ سارے اس صورت میں ہیں کہ جب دھونے کا یعنی مطلب وہ سارے اور چیزوں سے متعلق ہیں, بدن یا کپڑے کے بارے میں, بدن یا کپڑے کے بارے میں نہیں ہے. بدن یا کپڑا تو دھونے ہی سے پاک ہوتا ہے, الا یہ کہ خشک منی لگ جائے تو, یا منی لگ کر خشک ہو جائے, وہ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ یہ کھرچنے سے پاک ہو جاتی ہے, تو ہم وہیں تک ہی رکھیں گے. لیکن منی والے مسئلے میں بھی یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ بشرطے کے نکلنے سے پہلے پیشاب کر کے استنجا بھی کر لیا ہو, اگر استنجا نہ کیا ہو تو وہ پھر پیشاب بھی ساتھ لگ گیا, تو پیشاب لگ جانے کی وجہ سے اب کھرچنا کافی نہیں ہوگا. مسئلہ, نجس تیل سر میں ڈال لیا, تیل میں نجاست گر گئی تھی پتہ نہیں لگا تھا, تو وہ سر میں ڈال لیا یا بدن میں لگا لیا, تو قاعدے کے موافق صرف 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا, سر پاک ہو جائے گا. کھلی ڈال کر یا صابن لگا کر تیل کا چھڑانا واجب نہیں. یہ بھی پرانے دور کے صابن لگانے والی چیز ہے کہ ایسی کوئی چیز ڈال کر یعنی شیمپو وغیرہ کوئی چیز لگا کر اس تیل کو کی یعنی چکنائی کو چھڑانا واجب نہیں ہے, صرف یہ کہ پانی ڈالنے تو پاک ہو جائے گا. آگے ہیں نجاست سے متعلق چند مزید مسائل کا ذکر. اکہرا کپڑا ہے, کپڑا اکیلا ہے یعنی کہ دوہرا نہیں ہے, اس میں ایک طرف معاف مقدار سے کم نجاست لگی ہے. ہم نے نجاست کی معاف مقدار پڑھی تھی کہ وہ 1 درہم اگر وہ یعنی سالڈ ہے تو 1 درہم کے وزن کے برابر, اور اگر کیا کہتے ہیں وہ لکوڈ ہے تو 1 درہم کے پیمائش کے برابر ہوگی. تو اگر پیمائش کے برابر ہوگی تو معاف ہوگی, تو وہ ورنہ معاف نہیں ہوگی. تو وہ ہم نے اس کا پڑھا تھا کہ 5.94 سینٹی میٹر پھیلاؤ ہوتا ہے اور وزن ہوتا ہے تو 4.35 گرام ہوتا ہے. تو اب نجاست لگ گئی کپڑے کے اوپر, ایک گہرا کپڑا ہے اس پر نجاست لگ گئی, وہ معاف مقدار سے کم لگی ہے, یعنی یہ کہہ لیجئے کہ 5.94 سینٹی میٹر سے کم لگی ہے, 3 سینٹی میٹر گویا کہ لگی ہے. تو وہ سرایت کر گئی, دوسری طرف بھی نظر آ رہی ہے, نیچے کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو نیچے بھی نظر آ رہی ہے, اور ہر طرف مقدار سے کم ہو, یعنی اوپر اگر ہم ناپتے ہیں تو اوپر جو لگی ہوئی ہے وہ 3 سینٹی میٹر لگی ہوئی ہے, یعنی 5.94 سینٹی میٹر سے کم لگی ہوئی ہے. نیچے کی طرف دیکھتے تو نیچے بھی 3 سینٹی میٹر لگی ہوئی ہے, یعنی 5.94 سینٹی میٹر سے کم لگی ہوئی ہے. لیکن دونوں کو ملا لے, نیچے کی طرف اور اوپر کی طرف, تو پھر وہ 6 سینٹی میٹر بن جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 5.94 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو گئی, یہ تو نماز کو نہیں ہونے دیتا. تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے دونوں کا مجموعہ اس مقدار سے بڑھ جائے تو تب بھی وہ کم ہی سمجھی جائے گی اور معاف ہی ہوگی. محض ایک اکہرا کپڑا ہے تو اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف نجاست کے نظر آنے سے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ نہیں کریں گے بلکہ ایک ہی رکھیں گے. ہاں اگر کپڑا دوہرا ہو اور اس مقدار سے بڑھ جائے
تو وہ زیادہ سمجھی جائے گی اور معاف نہ ہوگی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کپڑا دھو رہا تھا, اوپر والے کپڑے پر جو نجاست لگی ہے وہ 3 سینٹی میٹر ہے, نیچے والے کپڑے پر جو نجاست لگی ہے, جو نیچے کی طرف علیحدہ سے کپڑا لگا ہوتا ہے, جیسے کوٹ وغیرہ میں ہوتا ہے, بیس کوٹ وغیرہ یا اور کوئی کوٹ وغیرہ ہوتا ہے, کپڑے کا ہی کوٹ پہنا ہوا ڈبل سائڈ یعنی ڈبل کوٹ ہوتا ہے جس میں ڈبل کپڑا لگا ہوتا ہے, تو اوپر والے حصے میں بھی لگی ہوئی 3 سینٹی میٹر, نیچے والے کپڑے میں بھی ہمیں 3 سینٹی میٹر نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کل 6 سینٹی میٹر ہو گئی, 5.94 سینٹی میٹر سے بڑھ گئی ہے, اس لیے نماز درست نہیں ہوگی. مسئلہ نجس پانی میں جو کپڑا بھیگ گیا تھا, نجس پانی میں کہیں پہ نجس پانی پڑا ہوا تھا تو اس میں کپڑا بھیگ گیا تھا, پھر اس کے ساتھ پاک کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیا, تو اس نجس کپڑے کی تری اب اس پاک کپڑے میں بھی آ گئی, لیکن نجاست کا کچھ رنگ بھی نہیں آیا, بدبو بھی نہیں آئی. تو دیکھیں گے اگر یہ پاک کپڑا اتنا بھیگ گیا ہو, نجس کپڑے کی وجہ سے اتنا بھیگ گیا ہو کہ اس پاک کپڑے کو اب ہم نچوڑتے ہیں تو ایک آدھا قطرہ ٹپک پڑے گا, یا نچوڑتے وقت ہاتھ اپنا بھیگ جائے گا, تو پھر اس پاک کپڑے کو بھی نجس ہی سمجھیں گے. اور اگر وہ اتنا نہیں بھیگا, نچڑ نہیں سکتا, یا ہمارے ہاتھ نہیں بھیگتے اس سے, تو یہ پاک سمجھا جائے گا. اس پاک کپڑے کو باوجود اس کے کہ اس میں نمی نمی سی نظر آ رہی ہے اور نجس کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر ہم نے رکھ دیا تھا, لیکن اس کے باوجود یہ نجس نہیں ہوا. اور اگر پیشاب وغیرہ خاص نجاست کے بھیگے ہوئے کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیا, یعنی پہلے تھا مسئلہ نجس پانی کے ساتھ بھی, یعنی جو خود نجس نہیں ہوتا اس کے ساتھ لپیٹ کر رکھ دیا, کسی چیز کے ملنے سے نجس بنا تھا. اب یہاں پر یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ سے نجس ہوئے کپڑے کے ساتھ ہی لپیٹ کر اگر ہم نے رکھ دیا, تو پھر جب پاک کپڑے میں ذرا سی بھی نمی محسوس ہو گئی, دھبا آ گیا, تو اس پاک کپڑے کو بھی نجس سمجھا جائے گا. مسئلہ بچھونے کا ایک کونا نجس ہے اور باقی سب پاک ہے, تو پاک کونے پر نماز پڑھنا درست ہے. چادر وغیرہ بچھی ہوتی ہے جیسے گھر میں, تو ایک کونا پہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا تو باقی جگہ پاک ہے, تو پاک والی سائڈ پہ جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو وہ نجس ہے, اس پر کوئی پاک چیز بچھائے بغیر نماز درست نہیں ہوتی. جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو وہ نجس ہے, اس پر کوئی پاک چیز بچھائے بغیر نماز درست نہیں. مسئلہ گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو تو اس پر گیلا کپڑا بچھا کر بھی نماز پڑھنا درست ہے, لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی مٹی چھوٹ کر کپڑے میں لگ جائے, اتنا گیلا نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یعنی اگر وہ پھر اس صورت میں تو یہ ہوگا نا کہ گوبر ہی لگ جائے گا, یا گوبر سے جو مٹی گیلی ہوئی بھی ہے, یعنی ابھی نجاست کا اثر مٹی میں سے نہیں گیا, وہی اگر لگ جائے گی کپڑے میں لگ جائے گی, تو پھر اس طرح تو کپڑا نجس ہو جائے گا. مسئلہ پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلا, کوئی آدمی پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلا اور پیر کا نشان زمین پر بن گیا, تو اس سے پیر ناپاک نہ ہوگا. ہاں اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا. یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے کہ یعنی جو پیر دھوئے نا, تو دھونے کے بعد ہلکا ہلکا سا ہی گیلا ہے, تو اس صورت میں تو صرف زمین پر یعنی پاؤں تیزی سے چلتا ہوا چلا جائے بندہ, تو یعنی صرف اپنا نشان ہی پڑے گا, پیر کا نشان پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا, تو اس سے تو پیر ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر پانی بہت زیادہ بہ رہا ہے, اپنا پاؤں تر بتر ہے, تو زمین پر پانی پڑتا ہے تو زمین فوراً بھیگ رہی ہے. زمین کے بھیگ جانے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ زمین کی کچھ مٹی جو ابھی گیلی ہو گئی تھی, وہی گیلی مٹی یا زمین پر جو نجس پانی پڑ گیا, زمین پر پانی لگنے کی وجہ سے جو پانی نجس ہو گیا تھا, وہی دوبارہ جسم سے یعنی کہہ لیجیے کہ ٹچ کر رہا ہے دیر تک, یعنی بہت زیادہ پانی ٹپک رہا تھا, وہی لگا اور وہی اس نے دوبارہ بھی پاؤں کو لگ گیا ساتھ میں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پاؤں نجس ہوگا, ورنہ نجس نہیں ہوگا. مسئلہ نجس بچھونے پر سویا اور پسینے سے وہ کپڑا نم ہو گیا, تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کپڑا اور بدن ناپاک نہ ہوگا. نجس بچھونے پر آدمی سویا اور پسینے کی وجہ سے
وہ نجس کپڑا نمی نمی آ گئی اس میں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا کپڑا اور بدن ناپاک نہیں ہوگا. کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک کہ کپڑے کو، یعنی کہہ لیجئے کہ صرف کپڑے کے اوپر اثر آیا ہے، کپڑے کا اثر ریورس ہو کر انسان کے جسم پر نہیں گیا، ریورس ہو کر نہیں گیا، تو اس وجہ سے کپڑا، یعنی انسان کا جسم اور جو اپنے پہنے ہوئے کپڑے ہیں نا، وہ نجس نہیں ہوں گے. ہاں اگر اتنا زیادہ ہو جائے کہ ریورس شروع ہو جائے، جیسے پچھلے مسئلے میں تھا کہ پیر کے اوپر اتنی نمی تھی، اتنی تری تھی کہ زمین کو جب وہ تری لگی تو اس سے پھر ریورس بھی ہو گئی، ریورس ہو گئی ہوگی، تو پھر آپ کا پیر ناپاک ہوگا، ورنہ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر پسینے اتنے چھوٹے کہ یہ کہہ لیں کہ جو کپڑا گیلا ہوا ہے وہ بالکل دھویا ہوا اس کو یہیں پر ہی رکھتے ہیں. کوئی سوال وغیرہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں، ٹائم شارٹ ہے. وعلیکم السلام. جی جی، اس میں وہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ کہ خول وغیرہ چڑھا لیا جاتا ہے، تو وہ کوئی خول فکس ہے، بالکل اتر نہیں سکتا وضو وغیرہ کے وقت؟ ہاں تو بس پھر اس پہ وضو وغیرہ اوپر سے یوں ہی ہو جاتا ہے، وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے آپ کا دانت لگا ہوا ہے. جی جی، آپ کیا مسئلہ پوچھ رہے تھے؟ جی، سوال آیا کہ نائی تو بال بیچتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ وہ آپ کے بالوں کو بیچتے ہیں، تو پھر تو آپ ان، یعنی آپ ایک شاپنگ بیگ اپنے ساتھ لے جائیں، ان سے کہیں کہ یہ بال اس میں ڈال دو، یعنی تعاون وغیرہ ایسے نہ کریں. لیکن اگر آپ کو کنفرم نہیں پتا، آپ کا اندازہ یہ ہے کہ وہ اس کو کسی صاف جگہ بھی ڈالتے ہوں گے، تو پھر آپ کو اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پتہ لگ جاتا ہے کنفرم کہ یہ بیچتے ہیں، یا اس کو یعنی کہہ لیں کہ جیسے عزت اور احترام دینی چاہیے ویسے نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنے ساتھ شاپنگ بیگ لے جائیں، اس میں اپنے بال، اسے کہ ہمارے بال جو کاٹو اس میں جمع کر دینا. ایسا کر دیتے ہیں، وہ پھر دے دیتے ہیں ساتھ ہی. جی، کیا سوال ہے؟ آواز نہیں آ رہی. جی، اسماعیل صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی. آپ دوبارہ بتائیے گا، آواز آپ کی بیچ میں بریک ہو گئی تھی. اچھا، سوال آیا کہ چمڑے کی جیکٹ کا کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ جو خنزیر ہے اس کا چمڑا کسی صورت پاک نہیں ہوتا. تو جو امپورٹڈ جیکٹ آتی ہے، تو ہم اس کو کیا خریدیں یا نہ خریدیں؟ پھر خریدیں ہی نہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا ہے. دیکھیں، ایک یعنی اس مرحلے میں کہ آپ بہت احتیاط کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب تک کہ آپ کو کنفرم نہیں ہو جاتا، جب آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ایک ڈاؤٹ چیز بھی دستیاب ہے، تو آپ کو جب تک کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہ صحیح چیز ہے، تب تک تو آپ نہیں خریدتے. یہ آپ کا بہت اچھا فعل ہے، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا، تو اس کو پھر بھی، یعنی ہم ایک دم یہ تو نہیں کہیں گے کہ غلط کیا، لیکن مارکیٹ میں جب پتہ لگ جائے
کہ سب طرح کی چیزیں دستیاب ہیں، تو تھوڑی تسلی کر لینی چاہیے کسی سے جس کو یعنی یعنی جان پہچان ہو، اس کو دکھا لینا چاہیے، یا ایسے دکاندار سے خرید لیں جس کو نماز روزے کا پورا یعنی وہ اچھے طریقے سے اس کا اہتمام کرتا ہے، اور خود بھی اس کو پتہ ہے کہ نماز کس طرح اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، نماز کے خراب ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کو پہچان ہے، جان پہچان ہے، تو وہ بھی اس سے جا کے خرید لیں کہ بھائی اس سے پوچھ لیں، کیونکہ اس کا معلوم کرنا مجھے تو صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میں نے جب تاجروں سے پوچھا، جیسے جوتی کے کام کرنے والے ہیں، جیکٹ کا کام کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے، ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے یہ کون سا ہے، یہ یعنی اتنا مشکل نہیں ہوتا اس کو پہچاننا۔ نہیں، ان کو یعنی کسی صاف جگہ بھی ڈال سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کو بس یہ کہ بیچ نہیں سکتے اور کوڑے میں نہ ڈالیں، بس یہ ہے، کسی صاف جگہ میں ڈال دیں، کہیں دبا دیں، نہر میں ڈالنا بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ نہر میں ہی ڈالیں، کسی صاف جگہ میں ڈال دیں، بس یہ حکم ہے۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔